السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، میں متفرق جو قواعد ہیں وہ آپ کو پڑھا رہا تھا، جس میں میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی ہیں، اور اس میں آج جو چوتھی چیز ہے تسہیل امالہ، اور اس کے بعد یہ امالہ کو کس طرح سے ہجے کرنے ہیں، اور یہ جو حرف ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ان کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں گا، اور آپ حضرات کو یہ جو ہیں اس کے ہجے بھی کر کے بتاؤں گا۔ پہلے قوانین پڑھاؤں گا اور اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں میں ان کے ہجے کر کے آپ کو پڑھاؤں گا۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اس شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ سکے، اور جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کم از کم لائک ضرور کر دیا کریں۔ ہمارے جو لائکس ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور سبسکرائبر جو ہیں وہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ تو آئیے جو آج کا ہمارا قانون ہے اس کو شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہے جس کو کہتے ہیں تسہیل۔ تسہیل کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہاں میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہوں۔ یہ الفاظ بھی ساتھ ہائی لائٹ ہو گئے ہیں، تو اس کو میں یہاں سے ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ الفاظ ہائی لائٹ نہ ہوں۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں، دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، اور کہتا ہے دوسرا جو حمزہ ہے اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، یعنی یہاں پہ جو ہم پڑھیں گے تسہیل، یہ لکھا بھی ہوا ہے ساتھ تسہیل، تو کس طرح سے پڑھیں گے اس کو میں ہجے ساتھ ہی کر دیتا ہوں۔ حمزہ زبر آ، الف زبر عین آ، اس طرح سے کر کے، یعنی دوسرا جو حمزہ ہے، یعنی الف کو بھی چونکہ ہم حمزہ ہی کہتے ہیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو تو آ پڑھ دیا، اس کو پڑھنا آپ نے واضح کر کے ہے، لیکن اس کو نرمی کے ساتھ ذرا پڑھنا ہے۔ جیم زبر جا، میم زیر یا، جا، یہاں جیم زبر جا تک ہو گیا، جا، یہ اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میم زیر یا، می یا دو پیش واو یوں، می یوں، واو زبر وا، می یوں وا، جا، می یوں وا، عین زبر ع، را زبر را، عرا، با زیر یا، بی یا دو پیش یون، بی یون، عربی یون، تو پھر یہ سارا کیا بنا، اعجمی یوں و عربی یون، اس طرح سے کر کے آپ نے اس کے ہجے کر کے پڑھنے ہیں۔ اعجمی یوں و عربی یون۔ اس کے بعد جو دوسرا قانون ہے وہ آ گیا امالہ۔ امالہ کیا ہوتا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے زبر کو پڑھنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو زیر کی طرف مائل کر کے اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ امالہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے تو یہ پھر اور کچھ ہوگا، لیکن امالہ نہیں ہوگا۔ اب یہ امالہ کی رے کو اردو کے لفظ قطرے، جیسے ہم اردو میں قطرے پڑھتے ہیں نا، اس طرح کہتا ہے جب امالہ لفظ کوئی آ جائے اور اس کے ساتھ را ہو، یعنی رے را ہو، اور را کو آپ نے کیا کرنا ہے، اردو کا لفظ جو ہم قطرے پڑھتے ہیں اس کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے۔ عام طور پہ را زیر یا ری ہوتا ہے یا را کھڑی زیر ری ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ را کھڑی زیر رے پڑھیں گے، اسی کو ہی تو ہم امالہ کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں پارہ جو ہے یہ ہود، سورہ ہود جو ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے، تو یہ ہے، میں اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کے بھی ہجے کر کے بھی پڑھا دیتا ہوں۔ یہ لکھا بھی ہوا ہے ساتھ کہ اس طرح جو پڑھنا ہوتا ہے اس کو امالہ کہتے ہیں۔ تو امالہ کے ہجے اب یہ ساتھ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے قانون کہ کس طرح سے اس کے ہجے کرنے ہیں، یہ دیکھیں۔
اور یہاں پہ ہجے کیے بھی ہوئے ہیں، تو میں یہ ہجے جو ہے وہ پڑھ کے بتانے کی بجائے میں یہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ میم زبر جیم، جیم کیا ہوتا ہے؟ مج۔ اب میں جیم کی آواز پہ مج، یہ جو آواز کو ابھار رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قاف طا با جیم دال، تو یہ حروف قلقلہ جہاں پہ بھی آ جائے آپ نے اپنی آواز کو ابھار کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے مج، مج نہیں پڑھیں گے، جیم کو ابھاریں گے تو پھر یہ حروف قلقلہ ہوگا۔ اس کے بعد را کھڑی زیر، عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں را کھڑی زیر ری، مج ری، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ چونکہ امالہ ہے، امالہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا ہے، اور ساتھ لکھا ہے باقاعدہ وضاحت میں کہ جس طرح آپ قطرے پڑھتے ہیں لفظ، اس طرح سے آپ نے رے پڑھنا ہے، ری نہیں پڑھنا، اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ری۔ تو یہ ساتھ یہاں پہ بتا بھی دیا کہ قطرے کی طرح پڑھنا ہے، اور یہاں وضاحت کر دی یعنی کہ ری نہیں بلکہ رے پڑھنا ہے اس کو، تو اس لیے مج رے ہم پڑھیں گے، ہا زبر الف ہا، مج رے ہا۔ یہ آپ نے اکثر لوگ پڑھتے ہوئے اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں، یہ آپ نے انتہائی غور کرنا ہے کہ جب بھی یہ لفظ آ جائے سورۃ الہود میں تو آپ نے مج ری ہا نہیں پڑھنا بلکہ مج رے ہا، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو مج رے ہا کیوں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ والا جو قانون ہے امالہ کا کہ یہ امالہ ہے، اور امالہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ یہاں پہ یہ آ جائے، اور یہ صرف اسی میں ہی آئے گا، یہ آپ لفظ یاد کر لیں۔ اس کے بعد یہ والا حرف آ گیا، یہ والا یہ لفظ آ گیا، اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں۔ اب یہ دیکھیں لام آ گیا، ٹھیک ہے، لام سے پہلے والا الف اور لام کے بعد والا الف، یہ دونوں کہتا ہم نے نہیں پڑھنے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ دینا ہے، نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں، یعنی یہ جو لام ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی بئسا، اور عام طور پہ تو کیا ہوتا ہے لام اور لام کے ساتھ یہ جو الف ہے تو الف کو ہم سین کے ساتھ ملاتے بئسا اس، اور یا اگر لام کے اوپر جزم ہوتا تو ہم اس سین کو لام کے ساتھ ملا کے بئسل اسم پڑھتے، لیکن یہاں پہ کہتا ہے یہ لام آ جائے سورۃ الحجرات میں، یہ جو 11 نمبر جو سورہ ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لام کے پہلا الف بھی اور لام کے بعد والا جو الف ہے ان دونوں الفوں کو جو چھوڑ دینا ہے، آپ نے لام کے نیچے زیر ملا کے پھر سین کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے آئیے ہجے کرتے ہیں، با زیر حمزہ بی، سین زبر سا، بی سا، لام زیر سین لس، بی سا لس، میم پیش لام مل، بی سا لس مل، فا پیش فو، سین پیش واو سو، فسو، قاف پیش قو، فسوقو۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بئسا لسم الفسوق۔ تو آئیے اس کو سارے کو پڑھتے ہیں، یہ میں نے 3 تھے جو اس میں الفاظ دیے ہوئے ان کو پڑھا، اور اب تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بئسا لسم الفسوق، بئسا لسم الفسوق، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اب دوبارہ میں جو ہے وہ ہجوں کے بغیر یہ تینوں الفاظ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اور آپ کو دوبارہ وہ یاد ہو جائیں۔ اس کو پڑھنا تھا اعجمی وعربی، یہ جو عین ہم دوسرا حمزہ ہے الف ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، اس کو تسہیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ را جو ہے مج رے ہا، ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اور یہ را کو رے کی طرح پڑھنے تو اس قانون کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے را کے کھڑی زیر جو ہے اس کو رے کی طرف مائل کر کے پڑھنا ہے، مج رے ہا۔ اور اس کے بعد اگلا جو قانون ہے وہ آ گیا یہ والا کہ جب بھی یہ والا حرف آ جائے تو آپ نے لام کے پہلا الف اور لام کے دوسرا الف جو ہے وہ نہیں پڑھنا، بلکہ لام کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملا کے آپ نے بئس الاسم الفسوق اس طرح سے کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی
ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم ایک نئے سبق کے ساتھ، جس میں آپ وقف کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ وقف کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے کیے جاتے ہیں، وقف ہے کیا اور کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں پڑھائیں گے۔ اور اس سے یعنی سبق ختم کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ پچھلے سبق کو تھوڑا ٹائم دیں اور ضرور دیکھیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔